تفسیر دیکھیے، پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 6 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر، یا تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی کا قصد کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ پیچھے ہم نے اوفو بالعقود کے تحت حلال اور حرام چیزیں پڑھی۔ اب اس آیت کریمہ میں اسی آیت کے تحت وضو اور تیمم کے احکام بیان فرمائے گئے ہیں، جو عقود میں شامل ہیں اور سہولت پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے نعمت میں بھی شامل ہیں۔ پانچ یا 6 ہجری میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا۔ ہار کی تلاش میں صبح ہو گئی اور پانی موجود نہ تھا۔ لوگ فکر مند ہوئے کہ اب نماز پڑھنی ہے، کیا کریں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بخاری کی روایت ہے۔ اس آیت سے چونکہ صحابہ کرام کو پانی نہ ملنے کی صورت میں تیمم کی رخصت ملی، اس لیے علماء نے اس آیت کو آیت وضو کی بجائے آیت تیمم بھی کہا ہے۔ نماز سے پہلے وضو نہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے، واؤ کے اوپر ضمہ ہے، پیش ہے، ٹھیک ہے، وضو نہیں، اس کا معنی چینج ہوتا ہے۔ نماز سے پہلے وضو نہ ہو تو وضو فرض ہے، اگر ہو تو دوبارہ کرنا مستحب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وضو کے ساتھ کئی نمازیں پڑھی ہیں، یہ مسلم کی روایت ہے۔ تو اس آیت کریمہ میں وضو کا بیان ہے۔ وضو میں سب سے پہلے نیت ضروری ہے، کیونکہ حدیث میں ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال عبادات کے لیے نیت ضروری ہے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس لیے امام بخاری فرماتے ہیں اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ، الغرض تمام اعمال داخل ہے۔ قرآن مجید نے 4 اعضاء کا ذکر کیا ہے، مگر اس کا عملی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے، جماع کے بعد غسل کرنے، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کی بجائے تیمم کرنے کے احکام صادر فرمائے ہیں۔
اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بعض اعضاء کو دھونے کا حکم دیا، 3 اعضاء کو دھونے کا حکم ہے اور ایک عضو پر مسح کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً ان احکام کی تشریح کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ منہ، ہاتھ اور پاؤں دھویا کرتے تھے اور سر پر مسح کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے، سو تم میں سے جو شخص اپنی یہ روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو وہ ضرور ایسا کرے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ وضو کی بہت فضیلت ہے۔ مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے وہ تمام خطائیں نکل جاتی ہیں جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئی تھی، یعنی اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پھر فرمایا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا تھا۔ اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وضو کے بعد وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ اذا قمتم الى الصلاة، جب نماز کے لیے اٹھو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق، تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو۔ منہ دھونے میں کلی کرنا اور ناک میں پانی داخل کر کے جھاڑنا اور داڑھی کا خلال کرنا بھی شامل ہے، یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اور الی المرافق، کوہنیوں تک میں کوہنیاں بھی شامل ہیں، انہیں بھی دھونا لازم ہے۔ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، انہوں نے چہرہ دھویا اور مکمل وضو کیا، پھر اپنا دایاں ہاتھ دھویا یہاں تک کہ کوہنی سے اوپر والے حصے تک لے گئے، پھر بایاں ہاتھ یہاں تک کہ کوہنی سے اوپر تک لے گئے، پھر اپنا دایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی تک پہنچا دیا، پھر بایاں پاؤں دھویا یہاں تک کہ پنڈلی تک لے گئے، پھر فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ مسلم کی روایت ہے۔ اس سے سمجھانا یہ مقصود ہے کہ وضو اچھے طریقے سے کیا جائے، کوئی اعضاء خشک نہ رہے۔ اس سے ملتی جلتی ایک حدیث آتی ہے جس سے مفہوم مزید واضح ہو جائے گا، بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے۔ ہم جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے، یعنی خشک نہ رہ جائیں، لہذا ہاتھ پھیر کر مل کر وضو کرنا چاہیے۔ ایسے ہی ایک مضمون کی حدیث مسلم میں آتی ہے،
حضرت عمر بن خطاب بیان کرتے ہیں ایک شخص نے وضو کیا اور اپنے قدم پر ناخن کے برابر جگہ خشک چھوڑ دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فرمایا واپس جاؤ اور اچھی طرح وضو کرو۔ وہ شخص واپس گیا اور اس نے دوبارہ وضو کر کے نماز پڑھی۔ ایک تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے وضو شروع کیا، مکمل وضو کیا اور اس کا طریقہ بتاتے ہوئے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس کا طریقہ میں لکھوا دیتی ہوں۔ اسی طرح حضرت عثمان بن عفان کو وضو کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ وضو کرنے کے بعد انہوں نے بھی یہی فرمایا کہ میں نے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ بخاری کے اندر یہ روایت آتی ہے، یہ طریقہ آتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لیا، بسم اللہ پڑھی، اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 بار پانی ڈالا اور انہیں دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر چہرے کو 3 بار دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو کوہنی سمیت 3 بار دھویا، پھر اسی طرح بائیں کو، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر دایاں پاؤں دھویا اور پھر بایاں پاؤں 3 مرتبہ، اور فرمایا میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے اسی طرح وضو فرمایا تھا جس طرح میں نے وضو کیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے، پھر 2 رکعتیں پڑھ لے اور ان رکعات میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ سے وہ کلام کر رہا ہے نا، تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، جیسے وضو کرنے کے بعد وضو کے 2 نفل پڑھنا۔ سب سے پہلے اللہ کا نام لے کر وضو کا آغاز کرنا ہے، بسم اللہ پڑھی اور وضو شروع کیا۔ دائیں جانب سے ابتدا کریں گے، یعنی دایاں ہاتھ پہلے دھونا ہے، انگلیوں میں حلال کرتے ہوئے 3 مرتبہ دھو لیں، 2 مرتبہ بھی دھو سکتے ہیں اور 1 مرتبہ بھی، 3 سے زائد بار نہیں۔ دائیں ہاتھ سے کلی کریں گے، ناک میں پانی چڑھائیں گے اور ناک بائیں ہاتھ سے صاف کریں گے، چہرہ دھوئیں گے، کوہنیوں سمیت بازو دھوئیں گے، پہلے دایاں پھر بایاں، سر کا مسح کیا جائے گا، ہاتھ گیلے کر لیے، پیشانی کے بالوں سے شروع ہو کر گدی تک لے کر جانا ہے ہاتھوں کو اور واپس لے کر آنا ہے، اور کانوں کا مسح کرنا ہے۔ کان سر میں ہی آ جاتے ہیں، الگ سے پانی نہیں لیا جائے گا۔ پھر دایاں پاؤں اور اس کے بعد بایاں پاؤں دھو لیں گے، انگلیوں میں حلال کرتے ہوئے۔ مرد حضرات چہرہ دھوتے ہوئے داڑھی میں حلال کریں گے۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا؟ جب نماز کے لیے اٹھو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو۔ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ سارے سر کا مسح فرض نہیں بلکہ سر کے کچھ حصے کا مسح کر لیا جائے تو کافی ہے، مگر قرآن کے ظاہر اور حدیث کی روح سے سارے سر کا مسح کرنا چاہیے، یہ صحیح طریقہ ہے۔ یہ 1 مرتبہ ہی کیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1 دفعہ بھی پگڑی کے بغیر سر کے کچھ حصے کا مسح ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ آگے سے گدی تک لے جاتے پھر واپس لے آتے۔ ہاں، پگڑی ہونے کی صورت میں سر کے سامنے والے حصے کے بعد پگڑی پر مسح کیا جا سکتا ہے، صحیح مسلم میں یہ روایات آتی ہیں۔ پوری پگڑی پر بھی مسح کیا جا سکتا ہے۔
سر کے مسح کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ سر کے مسح کے بعد گردن کا الگ مسح کرنا یا الٹے ہاتھوں سے مسح کرنا، اس کا ثبوت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام سے نہیں ملتا۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو۔ اب اگلا کام کیا ہے؟ آخر میں پاؤں دھونے ہیں اور ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ احادیث میں وضو کے طریقے کی مزید وضاحت آ گئی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو۔ یعنی تم نے جمع کیا ہوا ہے یا احتلام ہو گیا ہے تو پھر غسل کیا کرو، صرف وضو کافی نہیں۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، یہ طہارت کون سی ہے؟ غسل والی۔ سورہ النساء آیت نمبر 43 میں آپ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اے ایمان والو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہاں تک کہ تم جان لو جو کچھ تم نے کہا ہے، جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ اس حال میں نماز کے قریب جانا کہ تم جنبی ہو، مگر راستہ عبور کرنے والے، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، یعنی نشہ ختم ہو گیا، بات سمجھ آ گئی کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، پھر نماز پڑھو۔ ولا جنوبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا، اور دوسری چیز کیا ہے؟ جنابت کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، ہاں راستہ عبور کر رہے ہو گزر جاؤ، یہاں تک کہ غسل کر لو پھر نماز پڑھو گے۔ وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر پر ہو، تم میں سے کوئی آیا ہے قضائے حاجت سے، او جاء احد منکم من الغائط، قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آیا، یا پھر او لامستم النساء، یا عورتوں سے مباشرت کر لی، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، پانی نہیں ملا، اب پاک مٹی کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ تیمم کر لینا ہے۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ، مسح کرنا ہے، جیسے پھیرنا ہوتا ہے۔ مسح کیا ہے؟ پھیرنا، چہرے پر اور ہاتھوں پر۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو یا غسل کرنا نقصان دہ ہو تو اسے بجائے وضو اور غسل کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سفر پر ہے، پانی ہے ہی نہیں، تو پھر بجائے وضو کے تیمم کرنا ہوگا اور نماز کو وقت پر ادا کرنا ہوگا۔ اگر کسی شخص نے جمع کیا ہے اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو غسل کی بجائے تیمم کرنا چاہیے، پانی نہیں ہے، پوائنٹس میں لکھ لیجئے گا، اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ آگے میں نے اس کا ایک پس منظر بتا دیا ہے، اس کو تفصیلاً تھوڑا سا بتا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میرا ہار ایک مقام پر گر گیا جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور میری گود میں سر رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ کیوں رک گئے؟ ہار نہیں مل رہا تھا۔ حضرت ابو بکر آئے اور انہوں نے مجھے زور سے کچوکا مارا
اور فرمایا کہ تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال کی وجہ سے میں بے حس و حرکت بیٹھی رہی، حالانکہ مجھے تکلیف ہوئی تھی۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا لیکن پانی نہ ملا، تو یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضرت اسید نے کہا، اے آل ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے تم میں برکت پیدا فرما دی ہے، تم تو لوگوں کے لیے سراپا برکت ہو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کس قدر آسانی کر دی، پانی نہیں ملا اور تیمم کا حکم نازل ہو گیا۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے، حضرت عمران بن حسین بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نماز پڑھائی اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کیا دیکھتے ہیں ایک شخص علیحدہ بیٹھا ہوا ہے، اس نے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، تمہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے کس چیز نے روکا ہے؟ اس نے کہا، مجھے جنابت ہو گئی تھی اور نہانے کے لیے پانی میسر نہیں تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کو لازم ہے کہ پاک مٹی سے تیمم کرو، اس لیے کہ یہ تمہارے لیے کافی ہے۔ حضرت عمار بن یاسر بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام کے لیے بھیجا اور مجھے احتلام ہو گیا اور پانی نہ ملا، لہٰذا میں نے چوپائے کی طرح مٹی میں لوٹ پوٹ ہونا شروع کر دیا، یعنی ساری مٹی اپنے اوپر مل لی کہ میں نے غسل کرنا تھا، پانی نہیں ہے تو پھر مٹی ساری مل لی۔ پھر میں نے اس کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، آپ نے فرمایا، تمہارے لیے اس طرح کرنا کافی تھا، اور آپ نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے، پھر انہیں پھونکا اور دونوں سے چہرے اور ہاتھوں کا مسح کیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہٰذا تیمم اللہ کی طرف سے رخصت ہے۔ کوئی بندہ سفر پر ہے، کہیں پر ہے، پانی ہی میسر نہیں، یا پھر بیمار ہے اور پانی کے استعمال سے بیماری بہت بڑھ جائے گی یا پھر موت واقع ہو سکتی ہے، تو وہ تیمم کرے گا، بسم اللہ پڑھ کے مٹی پر ہاتھ مارنے ہیں، پھونک لیا جائے ان پر اور چہرے اور ہاتھوں پر پھیر لیا جائے۔ ترتیب میں دونوں چیزیں ثابت ہیں، پہلے چہرے پر پھیر لیں یا پھر ہاتھوں پر، لیکن صرف ہاتھوں پر، کوہنیوں تک نہیں۔ ضرب ایک ہی مارنی ہے، یعنی ہاتھ ایک دفعہ ہی مارنے ہیں، الگ الگ نہیں مارنے۔ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ تنگی میں نہ ڈالنے کی وجہ سے اور پانی نہ ہونے کی صورت میں مٹی کے ساتھ مکمل طہارت ہی کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم نازل فرمایا ہے، تاکہ تم پر نعمت بھی مکمل ہو جائے اور تم شکر بھی ادا کرو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ۔ اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا وعدہ جو اس نے تم سے مضبوط باندھا، جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں نعمت سے مراد اسلام ہے، میثاق اور اقرار سے مراد وہ وعدہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے پر لیا کرتے تھے۔ چونکہ وہ اللہ کے حکم سے تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے۔
اس سے مراد وہ وعدہ بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی اولاد سے لیا تھا، جو ان کی فطرت میں داخل ہے، اور یہ وعدہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ یہود کو خبردار کیا گیا تھا کہ آخری نبی کی پیروی کا وعدہ جو تم سے لیا ہے اسے پورا کرو۔ لیکن سب سے پہلا جو قول ہے جو میں نے بیان کیا وہ زیادہ صحیح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر آدمی سے مسلمان ہونے پر جو وعدہ لیا کرتے تھے وہ اللہ کے حکم سے تھا۔ اس سے مراد وہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی بہت سی نعمتوں سے لوگوں کو نوازا ہے، بلکہ بہت بڑی نعمت عظیم الشان دین اسلام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث کیا ہے اور یہ وعدہ لیا ہے کہ لوگ آپ کی بیعت کریں گے، آپ کی اطاعت کریں گے، آپ کی حمایت کریں گے، آپ کے دین سے خود بھی وابستہ ہوں گے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ سورہ حدید آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 285 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کی جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی اس پر ایمان لائے، ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو۔ عدل کرو، یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اس کی تشریح سورہ النساء آیت نمبر 135 میں گزر چکی ہے۔ اکثر کافروں نے مسلمانوں سے بڑی دشمنی کی تھی۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو فرمایا کہ ان سے وہ دشمنی نہ نکالو۔ ہر جگہ یہی حکم ہے، حق بات میں دوست اور دشمن برابر ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ حق کی گواہی دیتے رہیں، کسی قوم کی دشمنی یا کسی فرد کی دشمنی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا، یہ بات تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اور نصیحت کی کہ اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ عدل و انصاف کے لیے گواہی دینی چاہیے، ظلم کے حق میں گواہی نہیں دینی چاہیے۔ حضرت ابو بکرہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کی جی ہاں۔
آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ یہ فرما کر آپ سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے۔ پھر آپ نے فرمایا خبردار جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا۔ بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان الفاظ کو دہراتے رہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا کہ شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا۔ میری والدہ کہنے لگی میں تو اس وقت تک خوش نہیں ہوگی جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لیں۔ حتیٰ کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، سارا معاملہ بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح کا عطیہ دیا ہے، تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اپنی اولاد میں عدل کرو، انصاف کرنا ہے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ لہذا عدل کرو، انصاف کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے۔ کون لوگ؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، بے شک ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کو خوشخبری دی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا اور جنت میں بلند مقام عطا فرمائے گا۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا وہی بھڑکتی آگ والے ہیں۔ ایمان والوں کے مقابلے میں وہ لوگ جو کفر کی راہ اختیار کریں گے، اللہ کی آیات کو جھٹلائیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں داخل کرے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ اے مومنو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اس اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے تھے۔ اور اللہ سے ڈرو اور اللہ ہی پر پس لازم ہے کہ مومن بھروسہ کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے کافروں کے ہاتھوں کو مسلمانوں سے روک دیا۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ اور وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روکے رکھے، اس کے بعد کہ تمہیں ان پر فتح دے، اور اللہ تعالیٰ اس کو جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے خوب دیکھنے والا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام فرمانے کے لیے پڑاؤ کیا اور صحابہ کرام درختوں کے سائے کی تلاش میں پوری وادی میں پھیل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے قیام فرمایا اور اپنی تلوار اس درخت پر لٹکا دی۔ حضرت جابر کہتے ہیں ابھی تھوڑی ہی دیر ہمیں سوئے ہوئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا،
جب ہم حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی بیٹھا ہوا تھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اس شخص نے میری تلوار مجھ پر سونت لی تھی۔ اس وقت میں سویا ہوا تھا، میری آنکھ کھلی تو میری تلوار، ننگی تلوار، یعنی اس کو اس نے میان سے باہر نکال لیا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں میرے ہاتھ سے آج کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ، اب دیکھو یہ بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کوئی سزا نہیں دی۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ تو یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو کس طرح کفار سے بچائے رکھا، نقصانات سے بچایا۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ اہل مکہ میں سے 80 آدمی اسلحہ لے کر تنعیم کے پہاڑ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوئے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب غفلت میں ہوں تو حملہ کر کے قتل کر دیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے انہیں پکڑ کر قید کر لیا اور پھر چھوڑ دیا۔ اس سلسلے میں سورۃ الفتح آیت نمبر 24 نازل ہوئی، مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح حضرت سلمہ بن اقویٰ بیان کرتے ہیں کہ میرے چچا عامر ایک قبیلے کے ایک شخص کو دوسرے 70 مشرکین کے ہمراہ گھسیٹ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے۔ عامر اس وقت ایک گھوڑے پر سوار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا اور فرمایا انہیں چھوڑ دو۔ دراصل صلح حدیبیہ کے بعد عہد شکنی کی ابتدا مشرکین کی طرف سے ہونے دو، پھر دوبارہ بھی انہی کی طرف سے ہونے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کر دیا، اور اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، سورۃ الفتح آیت نمبر 24، مسلم کی روایت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو۔ خصوصاً وہ نعمت کیا تھی جب کچھ لوگوں نے ارادہ کیا کہ تمہاری طرف اپنے ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرو۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، بس لازم ہے کہ مومن اللہ پر بھروسہ کرے، نفع نقصان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ چاہے تو فائدے دے، چاہے تو نقصانات سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ توکل جیسی عظیم نعمت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔